हुकूमत पंजाब ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को निशाने पर रखा हुआ है, तो वफाकी काबीना के एक वज़ीर ने अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह को निशाने पर ले लिया है। और अब बात जो है वो इल्ज़ाम तराशियों से आगे बढ़कर साजिशों तक जो है वो पहुंच गई है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पर बतौर वज़ीर ख़ारजा PDM-1 हुकूमत के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है। उस्मा बुखारी का कहना है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। पीपल्स पार्टी और ANP वो जमातें हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ना सिर्फ भरपूर साथ दिया था, बल्कि उनके खिलाफ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर सिस्टम के खिलाफ खड़े होने और सिस्टम को बदलने के लिए मुस्लिम लीग नून की मदद भी की थी। पंजाब से शुरू होने वाली लड़ाई की ये आग अब विफाक को भी अपनी लपेट में ले रही है। आज भी पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाजन ईवान से वॉकआउट सामने आया। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मरियम नवाज से माफ़ी का मुतालबा किया और माफ़ी ना मांगने की सूरत में किसी किस्म की कानून साजी में हुकूमत की हिमायत से इनकार कर दिया। यानी सादा कानून साजी करने के लिए हुकूमत के हाथ पांव अब बंद गए हैं, क्योंकि हुकूमत कौमी असेंबली और सेनेट में पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर कोई कानून पास नहीं करवा सकती। पीपल्स पार्टी के इस ऐलान के बाद ना सिर्फ वफाकी हुकूमत कानून साजी करने से कासिर हो जाएगी, बल्कि अगर पीपल्स पार्टी कल को हुकूमत की हिमायत वापस लेने का ऐलान कर दे तो हुकूमत को अपने बचाव के लिए 2 वोट दरकार होंगे, क्योंकि अभी तमाम इत्तेहादियों और आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करके हुकूमत के पास 167 वोट हैं। जबकि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद कायम कर ले तो उनकी तादाद 160 हो जाएगी। जैसे कि कहा जाता है कि सियासत मुमकिनात का खेल है और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसे में 8 आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल करके 169 का मैजिकल नंबर हासिल करना सदर जरदारी के लिए कोई खासा मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये लड़ाई फ्रेंडली फायर है या इस बार वाकई मामला जो हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कोई एक अटैक होता है किसी एक पार्टी के लीडर की तरफ से, तो दूसरी पार्टी के भी 2-3 लोग जो है वो तैयार बैठे होते हैं उसका जवाब देने के लिए, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि सीज फायर शायद इतनी आसानी से नहीं होगा। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन के सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर है नेशनल असेंबली की सैयदा शैला रज़ा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपका शैला, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा शुमाइला राना साहिबा ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शुमाइला आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं पहले थोड़ा सा जो है वो शैला साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। बहुत नाराज़ हो गए आप लोग नून लीग से, और अभी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ से तो जो स्टेटमेंट्स आई थी शुरू में वो आई थी, अभी ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी वालों की तरफ से इतने सख्त बयानात आते हैं कि फिर उनको मजबूरन आके नून लीग वालों को जवाब देना पड़ता है कि अब हमें भी कुछ कहना है। तो क्यों इतनी ज़्यादा नाराज़गी? बात शुरू हुई थी एक तजवीज़ से कि जो फ्लड इफेक्टीज हैं उनको रिलीफ जो है वो BISP का डेटा यूज़ करके दिया जाए। अगर नहीं मानी गई तो उसको उस बात को यहाँ तक ले आया गया कि आप कह रहे हैं कि हम कानून साजी में भी सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। बात 2 तजावीज़ से शुरू हुई। 2 से? अच्छा। और दोनों तजावीज़ फेडरल गवर्नमेंट को दी गई थी, पंजाब गवर्नमेंट को नहीं। ठीक है हाँ। दोनों फेडरल गवर्नमेंट को दी थी और वहाँ का विज़िट करके मोहतरमा CM की तारीफ़ करके वहाँ के हालात देखकर हमें पता था कि रेस्क्यू के बाद रिलीफ बहुत मुश्किल काम है और रिलीफ के बाद रिहैब उससे ज़्यादा, क्योंकि जो पानी का अंदाज़ बता रहा था जिस तरह से साउथ पंजाब में दाखिल हुआ और अभी तक नहीं निकला, तो उसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट को ये तजावीज़ दी गई थी कि आप ये जो इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज फंड है जो कि चेयरमैन बिलावल ही की कोशिशों से कायम हुआ था, इसको आप बात करें, जिसमें ये बात डिसाइड हुई थी कि इन मुल्कों के इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस जो है उनसे जो भी मुल्क मुतासर होगा उसको फ़ंड किया जाएगा। तो ये बात भी उनको कही गई थी। और क्योंकि आप ये देखते हैं कि जो आपके इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें पुअरेस्ट इन पुअर उनका नाम है। अब वो पुअरेस्ट जो हैं उनके आम दिनों में भी हालात ऐसे होते हैं कि जब तक ये सपोर्ट प्रोग्राम ना आ जाए उनका गुजारा नहीं होता। ज़ाहिर है कि 40 लाख अफेक्टीज़ हैं पंजाब में इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, तो अगर जो फ्लड में वो लोग हैं अगर उनको थोड़े से पहले अगर कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए जाएं BISP में से, तो ये भी वज़ीर आज़म ही से कहेंगे ना ये फेडरल प्रोग्राम है, तो उससे ये होगा कि रिलीफ तो होता रहेगा लेकिन उनके जो थोड़े से ज़्यादा मसाइल है ना, मेरे आप पे कुछ मसला आए, हम रिश्तेदारों में चले जाते हैं, बैंक है कुछ है, इससे निकाल लेते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी जिसमें कंपल्शन कहीं नहीं थी। नहीं और फेडरल ऐसा लगा आप लोग रिएक्शन से लगा कि थी और आप लोग कंपल्शन कहीं भी नहीं थी, क्योंकि तो फेडरल प्रोग्राम है ना, हम तो वज़ीर आज़म से बात कर रहे हैं
اس میں جواب کمپلشن کیا آیا تھا ویسے وفاق سے؟ کیونکہ ہم نے تو پنجاب کا ہی جواب سنا، وفاق کا جواب بھی نہیں سنا. وفاق میں وزیر اعظم صاحب نے IMF کو لیٹر لکھا اور ایمرجنسی فلڈ فنڈ فار ایمرجنسی فلڈ پیکج ان فلڈ فنڈ آف PM، اس میں انہوں نے خط لکھا اور اس میں ان کے اپروو بھی ہوئے 389 بلین. یعنی کہ PM صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مشورہ صحیح ہے، غلط بھی ہو سکتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف ادھر بھی خط لکھا ورلڈ بینک، ایشین بینک ڈیولپمنٹ پروگرام کو اور UN اور UN ڈیولپمنٹ پروگرام کو کہ اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں اور آ کے ڈیمیجز کو دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صحیح سمجھ رہے ہیں. رہی بات BISP کی، تو چلیں 15 دن پہلے نہیں ملتے تو اب ان کو مل ہی جائیں گے جو ان بیچاروں کو مہینے پہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز ضروری نہیں ہوتی آپ کی ہر سجیشن ایکسیپٹ ہو، کوئی بات نہیں. ہم نے تو کیونکہ فیڈرل پروگرام ہے، یہ پنجاب کے ہیں ہی نہیں پروگرام. تو آپ نے پرائم منسٹر کو مشورہ دے دیا اور 2 تجاویز آپ نے کہا کہ آپ نے دے دی. بس 2 مشورے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. ڈیٹا جو ہے وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ یہ پورسٹ ان پور کے لیے تھا کہ جو اگر ان میں سے افیکٹیز سیلاب میں گر گئے تو ان کو 20-1,000 دے دی جائے. وہی بات ہے کہ کسی کو غیر مناسب بھی لگ سکتی ہے، بٹ لائک یو آر سیئنگ کہ بس ٹھیک ہے، کمپلشن تو تھی نہیں، لیکن اس کا جواب پنجاب سے آیا اور ایسے آیا کہ انگلی توڑ دیں گے اور ایسے آیا کہ پتہ نہیں کیا کیا. اس پر آج تک اس کے اوپر آج تک ویسے آپ لوگ جواب دے رہے ہیں اور چھوڑ نہیں رہے ہیں. آج تک ہمارے چیئرمین نے اس کو نہیں ریپلائی کیا. ان پہ ڈائریکٹ، انہیں ضرورت کیا ہے، ان پہ ڈائریکٹ اٹیک ہوا، ان پہ کہا اوپر کرسی پہ بیٹھ گئے، یہ ہو گیا. آج تک ہمارے CM نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ تو آپ لوگوں نے کلیئر کر دیا نا، آپ لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی کے کارکنان جواب دیں گے، لیڈرشپ کو دینے کی کیا ضرورت ہے. میں شہزادہ صاحبہ کو تجویز وفاق کو، اچھا یہ جو بات ابھی شہزادہ صاحبہ نے کہی ہے نا، میں جب سے یہ ایشو بنا ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی ہم بلا رہے ہیں، سینئر لوگ بھی آ رہے ہیں، سب سے یہی سوال کریں، سب یہی جواب دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پرائم منسٹر کو ایک تجویز دی تھی جو ہمیں مناسب لگی، نہیں ماننی تھی تو نہیں ماننے کے بہت سے اچھے طریقے بھی ہو سکتے ہیں بتانے کے کہ کیوں نہیں مان رہے یا نہیں مان رہے. انہوں نے تو مان لی نا. جب پرائم منسٹر شہلا صاحبہ بتا رہی کہ پرائم منسٹر نے تو اس بات کو رسپونڈ بھی کیا. چیف منسٹر کو کیا ہوا پنجاب کی جو اتنی ناراض ہوئی، جو بھی شہلا صاحبہ نے کہا کہ ہمارے لیے بھی شاکنگ تھا کہ انگلی پنجاب کی طرف اٹھی تو ہم انگلی توڑ دیں گے. کون سی انگلی اٹھ رہی تھی پنجاب کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یاسمین، میں پہلے بھی کئی پروگرام میں یہ اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کر چکی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں وہ کم نہیں ہیں، اور ہم سب نے، دونوں جماعتوں نے مل کر، ان کی اعلیٰ قیادت نے، میری قیادت نے مل کر یہ آمریت کے دور میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ جو ہے وہ نبھانا چاہیے. وہ ان کا جو اس وقت شراکت تھی وہ محض کسی عہدوں کے لیے نہیں تھی، نہ ہی گورنرشپ کے لیے تھی، نہ ہی وہ کسی آئینی عہدے صدارت کے لیے تھی، نہ ہی ان کی کوئی کیبنٹ میں نمائندگی کے لیے تھی. وہ ان کی جو ہمارے ساتھ جو الائنس تھا اس کی بیسک بنیاد جو تھی چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھی، کہ جمہوریت کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. پنپتی ہوئی جو ہماری جو ایک ڈیریل ہوئی بھی تھی جمہوریت، اس کے لیے ہمیں مل کر آگے نکلنا ہے، اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. تو آپ نے جب دیکھا کہ دونوں جماعتوں نے جب الائنس کیا اور جمہوریت بھی واپس آئی، آپ کا سفارتی محاذ کے اوپر آپ کی جو آپ کو جو عزت اور وقار آپ کا بلند ہوا، اس میں ان کی جماعت کا بھی رول ہے، جو میں بات کو تسلیم کرنا چاہیے ہمیں. لیکن جہاں پہ بات آتی ہے کہ سندھ میں ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، پنجاب میں وفاق میں ہماری ہے، چونکہ گو کہ یہ ہمارے اتحادی ہیں. اب پنجاب کے اوپر جب بات آئے گی، سارا معاملہ جو ہے یہاں اس نہج پر لانے والے ان کے ترجمان ہیں، جنہوں نے یہ ساری برائی کی جڑ، معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ جو کس کی بات کر رہی ہیں، بس جو بھی ہیں ان کے جو ترجمان ہے جو اس نہج تک لائی آپ کے خیال، ان کے ترجمانوں نے، چند صاحب کی بات کر رہی ہیں جی، جو بھی میں کسی کا اسپیسیفک نیم نہیں لوں گی، تو گل ود گئی مختاریہ سے آگے گل ود دھا دی انہوں نے، لیکن میں اسپیسیفک چند صاحب کی بات نہیں کر رہی. بلاول صاحب کا نام لے رہے ہیں آپ، جو ہے ترجمان کا نام لینے سے گھبرا رہی ہیں. میں بتاتی ہوں آپ کو. دیکھیں ہر بندے کی ایک اپنی سیاست ہوتی ہے، میرا اپنا طریقہ ہے، میرا وتیرہ اپنا ہے. میں یہاں پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جو چیز پھٹتی ہے
اس کو رفع کرنا چاہیے، نہ کہ آپ مزید اس کو خراب کرتے جائیں۔ دیکھیں یہ اتحادی ہیں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم نے اپنے گھر کے معاملے میں دوسرے لوگوں کو اس میں دعوت نہیں دینی کہ آئیں آپ ہماری صلح کرائیں۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، شیلا رضا صاحبہ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، ہم لوگ مل کر یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے کے اوپر کوئی بہترین صورتحال ایسا لگ نہیں رہا، آپ کی پوزیٹیوٹی بہت اچھی ہے، آئی لائک آپٹیمسٹک پیپل بٹ اٹ ڈزنٹ لک لائک اٹس گوئنگ ٹو ورک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ کہاں سے پڑی۔ دیکھیں پنجاب نے ہمیشہ بڑا بھائی ہونے کا کردار ادا آپ نے کیا ہے۔ سوال کا جواب نہیں دیا، میں پنجاب کے بڑے بھائی کے کردار پر بھی آؤں گی، لیکن اس ساری تجویز کے اندر انگلی توڑ دینے کے بیان کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یقین رکھیں معاملہ اس بیان سے ٹرگر ہوا۔ نہیں اس تجویز کے بعد پہلے مریم صاحبہ بولی، پھر ترجمان بولے پیپلز پارٹی کے، آپ چیک کر لیں سیکوینس میں۔ جب پنجاب کے اوپر یا پنجاب کی حکومت پہ یا پنجاب کے لوگوں پہ بات ہوگی تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ جواب نہیں دیں گی۔ کیا بات ہوگی؟ چلے وہ کچھ کہنا چاہیے، پوچھو شیلا صاحب سے وہ ایڈ کرنا چاہیے۔ تو کیا آپ نے کیا سمجھا اگر کوئی ایسی بات نہیں تھی تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے کیوں بات کی؟ یہ تو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ تو وجہ تھی۔ اگر لوگ جمہوریت کو سمجھتے ہیں تو پھر انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت جو ہے وہ اپوزیشن کے بغیر ممکن اچھی نہیں ہوتی، ممکن تو ہے لیکن اچھی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک ہیلدی ڈیموکریسی میں ایک اچھی اپوزیشن ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں نا، تو اس میں خامی بھی ہوگی، نہیں کریں گے آپ بیٹھے رہیں گے چپ چاپ ایسے، نہ آپ کے کپڑے گندے ہوں گے نہ آپ کے ہاتھ خراب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو جہاں بہت اچھائی ہوگی وہاں پہ کچھ گڑبڑ بھی ہوگی۔ اگر اس گڑبڑ کی طرف پازیٹیولی اشارہ کر رہے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ اس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تنقید برائے تعمیر ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہے۔ 7 کروڑ کے خیمے اور 25 کروڑ کا راشن پیپلز پارٹی کی طرف سے پنجاب کو دیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ کے پی میں جو ہے وہاں پہ 15 ٹرک راشن کے پہنچائے۔ جی بی میں بھی ہم نے بہت مدد کی، آج وہاں کے گورنر کا بھی بیان چل رہا ہے۔ تو یہ لوگ ہمارے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یوں اس طرح کام ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا، تو یہ تنقید برائے تعمیر ہے۔ پہلے ایک بات کیونکہ میں لب و لہجے کی اور زبان کا سوال پوچھا تو آپ سے بھی پوچھوں گی نا، چند صاحب نے مریم صاحبہ کے کچھ سٹیٹمنٹس کو، ان کے طریقے کو اور رویے کو مودی سے جا کے ملا دیا۔ دیکھیں نا، تنقید کی بھی کوئی حد رکھیں گے۔ اگر آپ انگلی توڑ دیں گے پہلے مرحلے پہ، اگر آپ گھر تک پہنچا کے آنے کی بات کریں گے، اگر آپ کسی پارٹی کے چیئرمین کو کہیں گے خود تو کرسی پہ بیٹھے تھے، لوگ نیچے بیٹھے تھے، تو ظاہر ہم کہیں گے آپ کے لوگوں کو تو ابھی تک خیمے بھی نہیں ملے۔ تو اگر آپ پہلے ہی مرحلے پہ انگلی توڑیں گی، اگر آپ پہلے ہی مرحلے پہ کہیں گی میرا پانی، میرا پیسہ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ یہ مانیں کہ اگر کسی حکومت پہ تنقید ہوتی ہے، صحیح ہو غلط ہو، وہ حکومت پہ ہوتی ہے، اس قوم پہ، اس صوبے پہ تنقید نہیں ہو۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ صوبائی مسئلہ بنانے کی کوشش کی گئی؟ اس کو صوبائی مسئلہ بنایا جا رہا ہے اور کوشش کی گئی، اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں کیونکہ کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ ان کی پارٹی کے سنجیدہ لوگ بھی اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اگر آپ سندھ کو دیکھیں، سندھ کو تو چھوڑیں، زرداری صاحب کے اوپر اتنی تنقید ہوئی، میڈیا بھی ہم پہ ہاسٹائل ہوتا تھا، سندھ میں ذرا سے بھی کچھ ہو جائے، بارش ہو جائے، کچھ ہو جائے، کراچی کے اندر وہ دیکھے بغیر کہ جی صرف 40% حصہ جو ہے کراچی کا وہ کے ایم سی کے انڈر آتا ہے، 60% تو کینٹونمنٹ میں آتا ہے، سب پہنچ جاتے ہیں، ایک ایک کونے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب 20 دن سے زیادہ ہو گئے ساؤتھ پنجاب میں پانی بھرے ہوئے، لیکن کراچی کا گٹر نہیں ابلنا چاہیے کسی ایک گلی کا۔ تو لیکن ہم نے کبھی کسی کی انگلی نہیں توڑی، ہم نے نہیں کہا کہ یہ جناب سندھ کی قوم پہ بات ہو رہی ہے، سندھ کے صوبے پہ بات ہو رہی ہے، اور اگر صوبے پہ بات ہوئی تو میں انگلی توڑ دوں گی۔ تو یہ جو تھا نا، میرا پانی، میرا، کیونکہ ریسورسز جو ہوتے ہیں نا یہ سب کے ہوتے ہیں، اور ریسورسز ہمیشہ کم ہوتے ہیں کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے اور ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آج میرا حصہ ہے۔ جب آپ نہریں بنانے کی بھی بات کر رہی تھی، مجھے بریک لینی ہے۔